اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ماہ محرم الحرام ہے اور آج کربلا معلیٰ میں چوتھی تاریخ 1445 ہجری کا محرم الحرام ہے۔ اس مناسبت سے تمام مومنین اور ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں خود مجالس اور ماہ محرم الحرام کے مقاصد کے عنوان سے گفتگو کریں گے کہ ایسے کیا مقاصد ہے محرم الحرام کے کہ دنیا عالم میں جہاں کہیں پر بھی شیعہ رہتے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، ایشیائی ممالک ہو، افریقہ ممالک ہو، افریقن ممالک، یا یورپین کنٹریز میں جہاں کہیں پر بھی شیعہ موجود ہو، اور یا امریکہ میں، پورے دنیا میں فرش اعضاء کو بچایا جاتا ہے، زبانیں مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، رسم و رواج مختلف ہے، ثقافت مختلف ہے، لیکن نام حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں اور اس کے غم میں گریہ کرنا اور سیاہ لباس کا پہننا، اپنے آپ کو آزاداران بنانا، اس میں سب یکساں ہے۔ اس عظیم مقصد کے پیچھے ایسے کیا مقاصد ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ سالہا گزر گئے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی کربلا معلیٰ میں، اور سن 61 ہجری اور جمعے کا دن، بہرحال دنوں میں اختلاف ہے، مختلف علم نجوم سے جو چیزیں میسر ہوئی، اور حتیٰ موسم میں بھی اختلاف ہے، جو کیلنڈرز ہے، تبدیل تاریخ، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اندازہ زیادہ دقیق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ معروف اور مشہور علماء نے یہی لکھ دیا کہ سن 61 ہجری 10 محرم اور جمعے کا دن سید شہداء علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ بعد از شہادت جو سلسلہ جاری ہوا، چونکہ رسول اللہ نے جو احادیث بیان کیے تھے، تو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے احادیث تھے، ایک جو ہے وہ گریے کے لیے احادیث ہے۔ زیارت کے لیے فرمایا کہ من زار ابی عبداللہ فی کربلا کا من زار اللہ فی عرشہ، فرمایا کہ جس نے ابی عبداللہ کی زیارت کربلا میں کی، گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر دی۔ ایک تو یہ فرمایا، اور جہاں گریے کے لیے فرمایا تو گریے کے لیے فرمایا من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ۔ گریے کے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس نے سید شہداء علیہ السلام پہ گریہ کیا، یا کسی کو رلایا، کوئی ایسا ایک جملہ مصائب کا پڑھ دیا جس سے گریے میں لوگوں نے گریہ شروع کر دیا، یا گریہ کنان کی شکل میں بیٹھا، یعنی ایسی حالت میں بیٹھا کہ جیسے محزون اور عزادار لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ ان سب حالات میں جو ہے وہ جنت واجب ہے، اور حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے، حتیٰ کہ یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ اگر کسی کے آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے میرے جد مظلوم کے غم میں، اس کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب ہے، فرمایا۔ اور حتیٰ بعض حدیث میں یہ ہے کہ حتیٰ آزاداران اور جو
جو گریہ کرتے ہیں یا لوگوں کو گریہ کراتے ہیں یا عزاداروں کی شکل میں بیٹھتے ہیں، عزاداروں کے صفوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ لوگ جو اعضاء کی کوئی خدمت کرے، وَمَنْ خَدَمَ فی مجالس الاعضاء، حتیٰ مجالس الاعضاء میں خدمت کرنے والا شخص جو ہے اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دو قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ایک جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کثیر روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے، کامل و زیارات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ گریہ کنان کے لیے جو ہے ہمارے پاس روایات۔ آج انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے۔ رابطہ بھی خوشبختانہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹیم اور بندہ حقیر نہایت تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ چونکہ قبلہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خود محرم الحرام کے عنوان سے ہے، تو اسی عنوان سے میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ جاری کرنا چاہوں گا۔ اور میرا پہلا سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مجالس کا برگزار کرنا اور ماہ محرم کو جس طریقے سے اہل تشیع پوری دنیا میں جو مناتے ہیں، اس کے کیا مقاصد اور اغراض ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سیدی مولائی الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، انما خرجت لاصلاح امت جدی۔ محترم سامعین اور ناظرین حضرات، ایام عزا، ایام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ وہ دن ہیں جو غم و اندوہ کے دن ہیں، عزائے سید الشہداء کے دن ہے، گریہ و ماتم داری کے دن ہے۔ بے شک۔ لیکن ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں مقصد سید الشہداء، مجالس سید الشہداء میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی بے شک۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ امام حسین کا کیا مقصد ہے، جی، تو ہم اپنی مجالس میں اس ماہ محرم میں، اس ماہ سفر میں مقصد سید الشہداء کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور میں یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، یاد رہے، اگر حسین اپنا مقصد بیان نہ کرتے تو آپ کا حق تھا کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم کوئی مقصد سید الشہداء بیان کرتا جی، تو آپ کا حق ہے کہ اس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں۔ بے شک۔ لیکن امام حسین جو وارث کربلا، جی، حکیم کربلا، ناطق کربلا، خود اگر بیان کرتے کہ میرے اس خروج کا مقصد کیا ہے، صحیح، اب کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بے شک، بے شک۔ خود مظلوم کربلا نے فرمایا، تاکہ بحث پلانی نہ ہو، مدعے پہ آتے ہیں اپنے، جی، انی لم اخرج اشرم ولا بطرا لا ظالما ولا ظلما ولا مفسدا، میں
حسین ابن علی، جب امام حسین مدینے سے چلے صحیح، تو مدینے سے چلتے وقت سید الشہداء نے سب سے پہلے اپنا مقصد بیان کیا، اور ضروری تھا حسین مدینے ہی میں اپنے مقصد کو بیان کرے، جی بالکل، تاکہ لوگوں کو آشکار ہو جائے کہ حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، حسین کیوں اپنے نانا کے مدینے کو اپنے نانا کی قبر کو خیر آباد کر رہے ہیں۔ اللہ حسین کو ضروری تھا، حسین نے اس مقصد کو بتایا، صحیح، فرمایا کہ میں نہ تو ظلم کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں ریاست حکومت حاصل کرنے جا رہا ہوں، انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، جی نہ میں ظلم فساد نہ شر پھیلانے، اريد ان امر بالمعروف وانہا من المنکر، اللہ اکبر، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں کیا کروں، اريد ان امر بالمعروف، کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ صحیح، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت وسیع موضوع ہے، جی بالکل، بہت وسیع موضوع ہے کہ امر بالمعروف میں کیا چیز ہے، نماز، روزہ، اصول اور فروع دونوں امر بالمعروف میں آ جاتے ہیں۔ جی جی مختصر یہ ہے کہ میں اگر ایک ایک کو گناؤں تو وقت کی قلت اور اس کو تشریح کروں تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ بالاختصار اس طرح سمجھے میرے سامعین اور ناظرین کہ امر بالمعروف کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ امر بالمعروف انسان نماز کا حکم دے اور نماز کے بارے میں باتیں کرے اور روزے و خمس و زکوٰۃ کے بارے میں، بلکہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی امر بالمعروف ہے، بے شک بے شک، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ، ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ جی جی تو عزیزان گرامی، امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، اور تو اس کے بعد فرمایا کہ میں اريد ان اسیر بسیرت جدی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پہ چلوں اور ان کی سیرت کو دنیا تک پہنچا دوں۔ جی جی عزیزان گرامی، محترم سامعین، جی اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جی ہر ذاکر اور ہر خطیب کو مقصد پیش نگاہ ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر ذاکر اور خطیب اور مولوی اور بانی مجالس کے پیش نظر امام حسین کا مقصد نہیں ہے جی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ایسا تو نہیں ہے کہ مقصد حسین سے دور لے جانا، نعوذ باللہ۔ صحیح، جی کچھ فنی خرابی ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ قبلہ کے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز اس بحث کو ادامہ دے سکے اور اس گفتگو سے مستفید ہو سکے۔ بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں انسان جو ہے وہ جان لے۔ وہ یہ ہے کہ خود عزاداری بس اوقات کی جاتی ہے، پوری دنیا میں کی جاتی ہے، اور الحمدللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ رابطے میں ہیں، تو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مومنین کا جذبہ ہے خود کربلائے معلیٰ کی طرف، یعنی ایسے ممالک میں زندگی گزارتے ہیں جو کہ آج کے اس دور میں فرسٹ کلاس کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو جذبہ ان کا حرم حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف ہے یا خود کربلا کی طرف ہے، یقیناً اس کو دیکھنے والا جذبہ ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دلوں میں بستے ہیں، جو امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں کچھ خصائص دیے ہیں، اور اس میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ ہماری محبت کو مومن کے دل میں رکھ دیا، یعنی جو دل ہے مومن کا اس کے اندر ہماری محبت ہے۔ لاکھ دفعہ کوشش کر لیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ منافق جو ہے وہ اپنے فساد سے باز نہیں آئے گا،
मोमिन अपनी मोहब्बत से बाज नहीं आता। नाम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आ जाए, आप देखते हैं कि मोमिन की आंखें जो है चमक उठती है, आंसू आ जाते हैं। यानी एक नाम लेने से, सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेने से मोमिन के आंख जो है वो चमक जाते हैं। ये जो सैयद सज्जाद ने कहा था, फरमाया था कि हमारी एक खसलत ये है कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिन के दिल में रख दी। ये इस किस्म का है जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर जो हमारा दुश्मन है उसकी नाक काट तो वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता, और जो हमारा दोस्त है बिलअक्स उसकी नाक काट लो वो हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। मोहब्बत करते हैं। ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपने कई दफ़ा ज़ाकिरीन से और ख़ुद किताब में मुताला किया होगा। मुतवक्किल के ज़माने में लानतुल्लाह अलैह मोमिनीन के हाथ काटा करते थे। जिसने जाना है हाथ कटवा के लोग आते थे। फिर हुक्म थोड़ा सा मज़ीद सख्त हुआ, कहा कि बच्चा देना पड़ेगा, एक बच्चे को। लोग बच्चा दे देते थे, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क नहीं करते थे। और किताब बड़ी अच्छी किताब है, सरज़मीन हिंदुस्तान की ये लिखी हुई किताब, पुराने हिंदुस्तान कदीम लिखी हुई ये किताब जो लखनऊ और उस ज़माने के हौज़े में, बुहूरुल गुमा किताब, बड़ी खूबसूरत किताब है और मुस्तनद किताब है। तकरीबन जो रिवायात लेके आते हैं मुस्तनद किताबों से लेके आते हैं। कोई भी एक रिवायत लेके आते हैं तो मुस्तनद किताब से ये रिवायत को मकातिल से लेके आते हैं। उर्दू की ये लिखी हुई ये मक्तल है, बहुत खूबसूरत मक्तल है, तारीख़ी किताब भी है। उसमें हत्ता आज़ादारी के लिए ऐसे वाक़यात लिखे हैं कि लोगों ने हत्ता अपने बच्चों को बेचा है। अल्लाह अकबर। यानी उस ज़माने में, अब इस दौर में शायद हमारे जहनों में जो कम मारफत लोग हैं हम जैसे, जहन में ये बात शायद आ जाती है कि आखिरकार इंसान को तो नहीं बेचना चाहिए। भाई इस दौर में आज़ादारी की अहमियत तो है, लेकिन आजकल के दौर में आज़ादारी आम हो चुकी है। उस ज़माने में वही एक ही घर में आज़ादारी हुआ करती थी, वो भी बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। मकसद इतना अजीम है कि हत्ता अपनी जान बेचना, अपने बच्चों को दाव पे लगाना, अपने आप को क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। आज के इस दौर में आप गौर फरमाए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहरहाल आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम या अनबिया अलैहिमुस्सलाम, मखसूसन आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम जज़ीरा अरब में, या हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या दीगर जो इमामज़ादेगान है ईरान में और इराक़ में, इनका बसेरा रहा। हमारे पास भी है इमामज़ादगान, इसमें शक नहीं है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी और हज़रत अबुल हसन फ़खरुद्दीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो कि मदफून है पाराचिनार में, सादात हुसैनी का जद, और शाह ये जो कराची में इमामज़ादा है, और उसके अलावा वो लाहौर में भी एक सैयदा है जिसको कहते हैं इमामज़ादा। बहरहाल और जगहों पर भी है किसी न किसी हद तक, या इमामज़ादगान यानी फिर उनकी औलादें हैं। बहरहाल नज़दीक रिश्ता है उनका इमाम अत्हार अलैहिस्सलाम से। तो बात यह है कि वो तो आए हैं, लेकिन मुस्तकीमन जो है, जैसे कोई इमाम जो है वो एक सरज़मीन में दाखिल हुआ उन्हें। आज के इस दौर में मैं ये नहीं कहता कि मुहिब्बीन अहल बैत अलैहिमुस्सलाम इराक़ और ईरान में नहीं है, नहीं, बहुत अजीम मुहिब मौजूद है यहाँ पर। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि क्या मोहब्बत करते हैं ईरान में या इराक़ में। लेकिन मोहब्बत की कमी सरज़मीन हिंद व पाक, या पाक व हिंद जो भी कहें, यानी वो मैं ये कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान अजीम, जो पुराने वाला हिंदुस्तान है, जहाँ ये सारा के सारे ममालिक का हिस्सा, अभी तो बढ़ चुका है, इस तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ हिंदुस्तान है, उस तरफ जो है बांग्लादेश है, फिर दूसरे ममालिक भी रफ्ता रफ्ता जो है वो जुदा हुए थे। तो वो जो हिंदुस्तान अजीम था पुराने ज़माने का, मैं आज भी जसारत नहीं करता, जो हिंदुस्तान है बहरहाल अजीम सरज़मीन है। तो इसमें जो है जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कोई कम है, कमी आपको नहीं देखेगी। बाकी लोगों से भी मुकाबला कर लो। मुकाबले इस उन्वान से मैं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मोहब्बत है,
اور محبت بھی ایسی محبت ہے کہ آپ امتحان لے لیجئے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ عزاداری سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس قدر مخلص ہے۔ آج کے سوشل میڈیا میں تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اتنے اچھے حالات ہے بھی نہیں لوگوں کے، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، ہمارے پاس اتنے اچھے حالات لوگوں کے ہے بھی نہیں کہ بہت ہی امیر طبقہ ہو، غریب طبقہ ہوتے، دل بڑے ہوتے ہیں، دل عظیم جو اللہ نے دے دی ہے۔ وہ جو ایک شخص آیا میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا مولا میں غریب ہوں، تو کہا کہ تو غریب نہیں ہے، تیرے دل میں کیا میرے جد حضرت امیر مومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ تو ہے۔ اس نے کہا پھر کیوں اپنے آپ کو تو غریب کہے، تو سب سے بڑا امیر ہے۔ تو یہ جو محبت اور ولایت ہے قلوب میں، وہ قلوب میں جو ولایت ہے نا، اس سے بس امیر ہو گئے، وگرنہ ذاتی جو پیسہ، مال، دولت، زر، زمین، یہ چیزیں نہیں ہوتے لوگوں کے پاس، یہ چیزیں ہے ہی نہیں، بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل ایسی دی ہے۔ میں ٹوٹل شیعوں کے لیے یہ چیز کہتا ہوں، ہمارے شیعہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں، کوئی بہت بڑے امیر ممالک ہے، عراق امیر ملک ہے نہیں، لیکن دل بہت بڑے ہیں۔ آپ آ جائیں اس ٹائم، آپ آ جائیں، سخت گرمی، مواقف کھلے ہوئے ہیں، آپ جو ہی تھوڑی سی گرمی وہ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ مواقع کھل جاتے ہیں، آتے ہیں آ کے کھا لو، ظاہر نہیں کھاتا، کتنا کھائے گا؟ یہ وہ ولایت ہے جس ولایت نے لوگوں کو امیر بنا دیا، امیر بنا دیا۔ ہمارے شیعہ جو ہے وہ امیر ہے جن کا، اور مومنوں کے امیر جو ہے وہ امیر المومنین ہے، ان کی ولایت نے ان کو امیر بنا دیا۔ تو یہ وہ جذبہ ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، جتنا عرصہ گزرتا جائے گا مزید جذبہ بڑھتا جائے گا، جذبہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ حق کا جو جذبہ ہے، دوسرے جذبے ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جو ہے وہ پھر وہ بات نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداری کا جو جذبہ ہے مومنین میں، لاجواب لاجواب۔ تو ہم جو ہے وہ اس چیز کے بہرحال، چونکہ شیعہ مناطق جو مرکزی مناطق ہے، بندہ حقیر جا چکا ہوں تقریباً ایسے علاقوں میں، اور اس میں جو ہے خود جو ہے کافی ساری جگہوں پہ جہاں پر شیعہ آبادی ہے، اکثر جگہوں میں، تو یہ محبت کی جو داستان ہے، اور یہ جو سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے ساتھ لوگوں کا خلوص ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ کمی اس میں واقع نہیں ہوتی، زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے مزید جو ہے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اور یہاں کربلا میں آپ آ جائیں، عام دنوں میں بھی آپ آئیں گے تو رونق ہوتی ہے۔ آپ جب یہ خاص ایام ہے، آپ یقین فرمائیں کہ ان ہر دن، یعنی اول محرم سے اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ماتمی جلوسوں کا آنا اور حرم کے اندر داخل ہونا اور اظہار عقیدت کرنا، کہاں ہے یہ؟ اور پھر جب عاشورہ ہو جائے پھر تو تعداد ہزاروں میں چلی جائے، ہزاروں ماتمی سنگتیں مختلف ممالک سے، اکثر جو ہے وہ یہیں کے مقامی سنگت جو مختلف عراق کے شہروں سے آتے ہیں۔ تو یہ وہ جذبہ، خدائی جذبہ ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔